नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं, लेकिन उससे पहले ये दो क्लिप है। एक फेडरल मिनिस्टर हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, और फिर उसका जवाब दिया है पार्लियामेंट में हुकूमत के एक और वज़ीर हनीफ अब्बासी साहब ने। तो पहले ख्वाजा आसिफ का ये देखते हैं, क्योंकि ये फिर इशू उठ गया है और इस सिलसिले में जो चंद अहम बातें हैं वो भी सामने आई हैं, जिसको मैं अपने मेहमानों के सामने रखूंगा। इन्होंने दी है इसके ऊपर हनीफ अब्बासी साहब जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में जो कहा है वो दिखाता हूँ। लेकिन इसके बाद जब हनीफ अब्बासी साहब ने जो पार्लियामेंट में स्पीच की है, जो आप देखेंगे, उसका जवाब फिर ख्वाजा आसिफ ने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में दिया है। उसमें एक दो बातें बहुत अहम हैं जो मैं रखना चाहूँगा अपने मेहमानों के सामने। आइए हनीफ अब्बासी साहब को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं खुद हुकूमती कैबिनेट का हिस्सा हूं कि हमें बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हम यहां पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्जाम तराशी कर रहे होते हैं, कभी हम अपने ही निजाम को हाइब्रिड निजाम कह रहे होते हैं। मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम यही सारा कुछ हमने यहां बयान करना है तो फिर हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। ये बातें अपोजिशन वाली हुकूमती बेंचों में जेब नहीं देती। और दूसरा, जनाब स्पीकर, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि मैं रावलपिंडी की बात ये करूं कि रावलपिंडी में इंक्रोचमेंट है और मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन आजकल बीमारी पड़ गई है, हर किसी को वायरल होने का शौक है। वायरल होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, और खुदा का खौफ करें और अल्लाह से डरें कहीं वो ना वायरल हो जाएं। वो वायरल होगी तो फिर क्या होगा? फिर तो पूरी वायरल हो जाएंगी। तो इसलिए किसी को यहां इस त्यौहार में खड़े होके उसी ब्यूरोक्रेसी को जिससे आप सारा दिन काम लेते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, इस ऐवान के अंदर सारे अच्छे नहीं हैं लेकिन बुरों की तादाद कम होगी, आप अपने पे इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। तो ये सारा ट्रेंड जो है, मैं इसलिए इस ऐवान में खड़े होकर बात कर रहा हूं कि खुदा के लिए ये बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निजाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निजाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निजाम का हिस्सा है, उसी को गालियां दे रहे हैं। ये ट्रेंड जो है इसको खत्म होना चाहिए। जी, ये हमारे तीन मेहमान हैं। सलीम बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सेनेटर पलवशा खान, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरपर्सन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम कमेटी सेनेट। आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। रियाम खान साहबा, रहनुमा पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। रहनुमा हैं, सरबरा भी हैं, यहाँ सरबरा लिखना चाहिए था। बहरहाल सबसे पहले आता हूँ सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, दोनों क्लिप आपने देखी है और इन दोनों क्लिप में एक मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये जो निज़ाम चल रहा है ये हमारा निज़ाम है और इस निज़ाम से जिसको शिकायत है उसको फिर हुकूमत में नहीं अपोजिशन में बैठना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है और हाइब्रिड निज़ाम जो है वो क्या है, इसका मतलब है कि अगर हाइब्रिड निज़ाम है तो मुल्क में तो जमहूरियत नहीं है। और एक बहुत अहम बात कही है अभी ख्वाजा आसिफ ने, मैं मीडिया में देख रहा था कि उन्होंने कहा कि इस निज़ाम से, जिसे वो हाइब्रिड निज़ाम कह रहे हैं, नवाज शरीफ इस निज़ाम से मुतमईन है। बड़ी बात है क्योंकि वो उनके कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, और माजी में हमने देखा है कि इस तरह के निज़ाम से हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब ने इख्तलाफ रखा है, लेकिन वो कहते हैं कि मौजूदा इस हाइब्रिड निज़ाम से मियां नवाज शरीफ साहब खुश हैं। मेरा सवाल आपके पास ये है सर, आप ख्वाजा आसिफ की बात से मुत्तफिक है या आप जो हनीफ अब्बासी साहब ने कहा है उससे मुत्तफिक है, या आप दोनों से मुत्तफिक है, या आप दोनों से ही मुत्तफिक नहीं है? जी सलीम बुखारी साहब। इतना मुश्किल सवाल आपने इतनी आसानी से कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे प्रोग्राम में याद किया आपने। देखिए, गुजारिश ये है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं। अब कौन ज्यादा ठीक है उसकी कोशिश करता हूं मैं वाजे करने की। पहली बात तो ये कि हाइब्रिड सिस्टम किया जो इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था,
میرا سوال ان تمام سیاستدانوں سے ہے کہ مجھے بتائیے کہ تاریخ کے کون سے لمحے میں ہم ہائیبریڈ نہیں تھے. ہائیبریڈ نظام سے ان کی مراد یہ ہے کہ جس کی ایسا نظام جس کی مسلح افواج یا ملٹری لیڈرشپ کی سپورٹ جس کو حاصل ہو, جو میں سمجھ پایا ہوں یہی ان کا مطلب ہے. تو شروع ہو جاتے ہیں جناب ایوب خان صاحب سے لے کے اس کے بعد سے مجھے بتائیے کون سا سسٹم ہائیبریڈ نہیں تھا. کیا ضیاء الحق کا سسٹم ڈیموکریٹک تھا؟ کیا پرویز مشرف کا سسٹم جو ہے وہ ڈیموکریٹک تھا, یا اس سے پہلے سارے؟ ایک فائل روک لی تھی جنیجو صاحب نے, محمد خان جنیجو صاحب نے, تو پرائم منسٹر سے چھٹی ہو گئی تھی 3 دن کے بعد. یہ ہم سب کے سامنے ہے. تو ایک تو یہ کہ ہائیبریڈ سسٹم کیا کہ اس نے کوئی میرے خیال سے کوئی اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولا ہے. بات سچ ہے اور کہنے کی ہے کہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو دفاعی ادارے ہوتے ہیں ان کے تعاون سے کوئی بھی حکومت نہیں چلتی. اب میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیے, یہ ایک اب پاگل پن وہاں شروع ہوا ہے امریکہ میں, لیکن اس سے پہلے کوئی امریکن پریزیڈنٹ ایسا تھا جس نے CIA یا پینٹاگون سے انحراف کیا ہو اور کہا ہو کہ جناب میں آپ کی سننے کی بجائے اپنی کروں گا؟ کبھی نہیں ہوا. آپ بتائیے انڈیا میں راہ کی مرضی سے کوئی ایک جلدی سے نام لے دیجئے مجھے جس پرائم منسٹر نے کہا ہو کہ who the hell are you. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے اگر آپ اس کو ہائیبریڈ سسٹم کہہ رہے ہیں تو دنیا میں بہت جگہ اور پاکستان میں ہمیشہ سے ہائیبریڈ سسٹم رہا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. اب آ جائیے حنیف عباسی صاحب کے اوپر. دیکھیے وہ ہیز اے پولیٹیکل اسپیشل. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پارٹی کے اندر اختلاف ہونا چاہیے, وہ جمہوریت ہی نہیں ہے جہاں اختلاف نہ ہو. لیکن ہماری انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پارٹی کا چیف ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اختلافی رائے یا اختلافی بات سننے کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوتا. انہوں نے جو کچھ کہا اس کے اوپر ان کی 2-3 پیشیاں ہو چکی ہوئی ہیں بڑے سرکار میں, یعنی نواز شریف کے سامنے. اس کی وضاحتیں کیا دی انہوں نے وہ اپنی جگہ ہے. حنیف عباسی یہ فرما رہے تھے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے تو اندر بیٹھ کے کر لیں یا کم از کم پارلیمنٹ میں کر لیں. یہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دے کے جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہائیبریڈ سسٹم کی بات اب چھپ چھپا کے کر تو رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس کو چینج کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ جو تیسری سیاسی قوت آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو 2018 میں, تو اس نے سسٹم کو چینج کیا تھا یا وہ اس سسٹم کی وکٹم تھی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر دانش بالکل واضح الفاظ میں, پاکستان میں ابھی وہ ماحول نہیں ہے جہاں ٹوٹل ڈیموکریٹک سسٹم ایگزسٹ کر سکے یا کبھی ایگزسٹ کیا ہو. یہ میں آپ کو بالکل کنوکشن سے کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, میں آگے چلتا ہوں. ذرا میں اس پہ آپ سے آگے سوال کروں گا. ظاہر ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو کو, آپ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو آگے لینا ہے اور میرے پاس کوشچنز آتے ہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کراس کرنے کے بجائے آپ کے پوائنٹ آف ویو کو زیادہ اسٹیبلش کیا جائے. جی پلوشا صاحبہ, ظاہر ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, موجودہ اتحادی حکومت کا کسی نہ کسی طرح آپ حصہ ہیں, آپ کی بھی فل فلیش حکومت گئی ہے. سلیم بخاری صاحب کا تیسرا پوائنٹ آ گیا یہاں پہ, خواجہ آصف کا تو آیا ہی تھا, اس کے بعد جناب حنیف عباسی کا بھی آ گیا, اس کے ساتھ ساتھ سلیم بخاری کا بھی آ گیا. انہوں نے تو چیلنج کر دیا ہے کہ آج تک پاکستان میں جمہوریت تو رہی نہیں ہے, ہمیشہ ہائیبریڈ نظام رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج جو سسٹم ہے وہ واقعی ہائیبریڈ ہے؟ تو مثلا آپ ایگری کرتی ہیں, اور کیا ماضی میں بھی ہمیشہ پاکستان میں ہائیبریڈ نظام رہا ہے؟ کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ایک جو ویسٹرن ماڈل ہوتا ہے جمہوریت کا, وہ ہمارے یہاں کبھی اس طریقے سے رائج نہیں رہا. اور ویسے وہ رائج ہو بھی اس لیے نہیں سکتا کہ ہو بہو چھاپا جو ہے نا وہ کسی ملک کا کسی اور ملک پر, چاہے نظام ہو یا کوئی اور سسٹم ہو, وہ نہیں چل سکتا. وہ اس لیے کہ ہر ملک کے اپنے موروثی حالات ہوتے ہیں. ہم اس وقت ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں اور اب تو دنیا تیزی سے بدل رہی ہے. ابھی کچھ ہی مہینے پہلے ہم نے ایک اپنے پرانے دشمن سے ایک جنگ لڑی ہے اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے, اور وہ کامیابی جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری افواج پاکستان نے اس میں مین کلیدی کردار ادا کیا. آئیڈیل جمہوری سسٹم کسی بھی حکومت کو اس ملک میں نصیب نہیں ہوا. لیکن بہرحال اب یہ جو ڈیفنس منسٹر صاحب کی باتیں ہیں
یہ بھی مجھے علم نہیں کہ انہیں یہ باتیں کرنی چاہیے یا ان باتوں کو اس وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر ایک نظام چل رہا ہے اور وہ جیسے چل رہا ہے سب کو پتہ ہے، اس کو ہائیبرڈ نام دے دینا یا کوئی اور اس قسم کا نام دے دینا یہ بلا وجہ کی کنٹروورسی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس قسم کی باتیں کرنے سے کوئی اس حکومت کا بھلا ہے. لیکن اگر وہ اس نظام کو خود ہائیبرڈ کہتے ہیں تو پھر آپ اور میں جو ہیں ہم کیا تعویلیں پیش کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک اب یہ ہے کہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں، ہم تحریک انصاف میں اکثر جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں. عموماً جو ہے آ جاتے ہیں اختلافات، لیکن رولنگ جماعت میں جو ہے نا کوئی کوہیژن ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، اس قدر سامنے کھل کر نہیں آتے اور بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے حکومت. اتنی اکثریت اب تو ان کے پاس ہے تو ان کو اس طرح کھل کے کتنے کابینہ کے 2 لوگ جو ہیں، ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب اتنا تو آپ کو اور مجھے بھی پتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات کی جائے تو پیچھے سے مطلب خود سے بندہ اٹھ کے ایسی باتیں نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوتا ہے، کوئی آشیرواد ہوتی ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ڈیفنس منسٹر کی کئی باتیں جو وہ پچھلے دنوں سے کرتے آ رہے ہیں، وہ تنقید بھی کر رہے ہیں، وہ ناخوش بھی لگتے ہیں، پھر وہ جو ان کے حلقے میں کچھ مسئلہ ہوا ہے اس سے بھی پریشان لگتے ہیں، تو وہ باتیں ان کی لیڈرشپ کو ظاہر ہے امبیرس کر رہی ہوں گی، نہیں پسند آ رہی ہوں گی. تو صاف نظر آ رہا ہے حنیف عباسی صاحب کو رسپونڈ کرنے کو کہا گیا ہے. لیکن اگر اتنی مطلب پریشانی ہے کسی کابینہ کے اتنے اہم ممبر کو تو پھر ان کا سمجھ نہیں آتی کہ وہاں بیٹھنا بھی کچھ عجیب سا لگتا ہے. اور پھر اگر ان پر کسی اور کابینہ کے ممبر کو جو ہے وہ کہہ دیا جائے کہ آپ ان کو پل پڑیں تو وہ بھی ایک امبیرسنگ سچویشن ہے. بہرحال یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. ہم تو ملک کا جو ایک عمومی طور پر ایک تاثر ہے، دیکھیے اس وقت بھی بھارت باز تو آ نہیں رہا. پانی کی جو وہ مقدار چھوڑ رہا ہے اس طرف انپریسیڈنٹڈ، لگتا یہی ہے کہ وہ جو ہے پاکستان کو جو ہے ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اور پہنچا رہا ہے. ہر تھوڑی دیر بعد وہ ایک پانی کی انپریسیڈنٹڈ قسم کی سپر فلڈ یہاں پھینک دیتا ہے ہماری طرف. اور ابھی میں دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ممبئی پولیس پھر کوئی نیا ممبئی میں فالس فلیگ آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کون سا لشکر ہے، کوئی نیا نام لے کر وہ تیاری کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت اپنے سیلاب میں ہیں اور ڈوب رہے ہیں تو وہ ہم پہ چڑھائی کر دیں گے. بہرحال یہ ان کی خام خیالی ہے، لیکن ایک بڑی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اس وقت نظام چل رہا ہے ہائیبرائڈ نظام، اور جیسے سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو برسوں سے چل رہا ہے، جس میں ظاہر ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی حکومت تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی حکومت تھی اور زرداری صاحب کی بھی حکومت، تو ان حکومتوں میں ہائیبرائڈ نظام تھا. آپ ایگری کرتی ہیں؟ کیونکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تو کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی نئی اصطلاح ہے. ڈاکٹر صاحب ہائیبرڈ تو ایک نئی اصطلاح میں نے تو ڈکشنری میں نے 10 ڈکشنری کھولی اور اس ہائیبرڈ نظام کی میں نے جو وہ کی ہے جو تعریف ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں سیاسی لوگ تو ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر کے آرڈرز چلتے ہیں، وہ صرف سپورٹ کرتے ہیں. تو کیا آپ سلیم بخاری سے مطمئن ہیں؟ یہ سوال مجھ سے ہے؟ جی آپ سے یہ جلدی سے بتائیں، میں ذرا جا کے پھر ان سے بات کروں اپنا. جی ڈاکٹر صاحب میں سمجھتی ہوں، میں نے آپ کو عرض یہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر وہ جو پورا چھاپا ہے نا ویسٹرن ڈیموکریسی کا، وہ یہاں نہیں چل سکتا اور نہ چلا ہے نہ چلے گا. شاید آئندہ پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد کوئی چل جائے تو چل جائے. اس وقت ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں اور میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں اس وقت جو بھارت جو اس وقت تھوڑی دیر پہلے آپ کے پاس یہ خبر آ گئی ہوگی جو ایک نیا فالس فلیگ بنا رہا ہے. پہلے آج کی بات نہیں کر رہا پلوشا میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں بخاری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو لے کے چل رہا ہوں اب کہ اس ملک میں ہمیشہ ہائیبرڈ نظام. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جی میں نے آپ کو کہا میں بخاری صاحب کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتی ہوں. کبھی 100% جیسے ایک آئیڈیل جمہوری نظام ہوتا ہے اس طرح تو کسی کو اتنی
स्पेस नहीं मिली, कहीं ना कहीं आकर हाँ, ये एक अलग तरीका है कि कोई खुद से उठ के कहना शुरू कर दे। ऐसी हुकूमतें हमारी जो रही हैं उसमें बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया जाता रहा और एस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना जाता रहा, लेकिन वो मिलजुल कर एक अच्छा निजाम चलता रहा। तो इसका मतलब आप एग्री नहीं करती कि जनाब हाइब्रिड निजाम की नहीं कह रही कि मैं एग्री नहीं करती, लेकिन मैं हाइब्रिड की इस्तिलाह को जरा अजीब समझती हूँ। अच्छा चले, रेहाम खान साहब, यही कहा कि वो वाला निजाम जिसको आप 100% जमहूरी समझते हैं वो यहाँ कभी नहीं रहा। ठीक है, चले, क्लियर हो गया। अब आते हैं जनाब रेहाम खान साहब के। अगर आप मुझे इजाजत दें मैं याद दहानी करा दूं थोड़ी सी। नहीं मैं मुझे सर बाद में दीजिएगा, चले आप करा दे, फिर रेहाम टाइम कम हो जाएगा सर। ठीक, बोले। बस मैंने सिर्फ ये देखिए, मैं सिर्फ ये याद कराऊंगा कि पीपल्स पार्टी के दो अदवार में पहले पीएनए किसने बनाई थी, फिर आईजीआई किसने बनाई थी। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लें, दोनों दफा हुकूमतें पीपल्स पार्टी की थी, तो फिर आपको ये कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यस यहां पर एक हाइब्रिड सिस्टम रहा है। चलें सर, बहुत बिल्कुल क्लियर हो गया। रेहाम खान साहब, आप कैसे देखती हैं? डॉक्टर साहब, मैं तो ना ख्वाजा आसिफ साहब की बात से एग्री करती हूँ, ना हनीफ अब्बासी साहब की बात से एग्री करती हूँ, और माजरत के साथ हमारे कॉलीग हैं, डियर कॉलीग हैं सलीम बुखारी साहब, उनकी बात से भी इत्तेफाक नहीं करती। बात सिंपल सी ये है कि पहली बात तो ये कि, और कुछ हद तक मैं पलवशा की बात से भी एग्री नहीं करती, सबसे माजरत, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। पहली बात ये कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी क्या है। वेस्टर्न डेमोक्रेसी ये है जो हम गाजा में देख रहे हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी ये है जो हमने इराक में देखी। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। वेस्टर्न डेमोक्रेसी एक धोखा है, एक फरेब है, जो वो लिखते हैं, वो कहते हैं, वो करते नहीं हैं। इराक वॉर में टोनी ब्लेयर ने हमारी नहीं सुनी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी का ये शाफसाना था। और फिर हमने अभी जो गाजा में होता रहा है, पिछले 2 साल से जो हो रहा है, जो बच्चों के ऊपर जिस तरह से तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह से उनका कत्ल हो रहा है, वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी ही कर रही है। दूसरी बात यह कि हाइब्रिड सिस्टम का निज़ाम, हाइब्रिड रेजीम का नाम, ये बाजवा डॉक्ट्रिन के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया, और बड़े अफसोस की बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब अपने 2014 के डिबेट्स पार्लियामेंट में भूल गए हैं, जबकि एक हेडलाइन उस जमाने में थी आइंग द जनरल्स, और उस वक्त भी उन्होंने फिर रिट्रैक्ट कर लिया था। अगस्त तक जब धरना हुआ तो ख्वाजा आसिफ साहब ने थोड़ी अपनी लाइन बदल ली, लेकिन उस वक्त जब उनको सूट नहीं कर रहा था, जब वो अपने को और अपने रहनुमा को नवाज शरीफ साहब को अंडर थ्रेट देख रहे थे, तब उनको, और अब ये जो बात कर रहे हैं कि जी हाइब्रिड रेजीम और हाइब्रिड निज़ाम तो इज अ वंडरफुल सिस्टम और हर कोई उसके गुण गा रहा है, आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी सैड रिफ्लेक्शन ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर नो पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान लेफ्ट। तो एट लीस्ट आप अगर मजबूर हैं, अगर आप इतना कमजोर हैं, तो कम से कम इसको एटलीस्ट वर्बली तो एक्सेप्ट ना करें। हनीफ अब्बासी तो वो कर रहे हैं जो कि जाहिर है, जैसे सबने कहा कि उनको कहा गया है कि कहें, वो भी गलत है। वरना ख्वाजा आसिफ को इस उम्र में इतने एक्सपीरियंस के बाद, जब उनकी तमाम स्पीचेस और तमाम माजी के इंटरव्यूज ऑन रिकॉर्ड हैं, वो जो आजकल बातें कर रहे हैं, वो इंतहाई, मेरा उनके लिए बहुत ज्यादा दिल दुख रहा है, टू बी ऑनेस्ट। एंड कमिंग टू हाइब्रिड रेजीम, अब हाइब्रिड रेजीम दुनिया में है, लेकिन सारी हाइब्रिड रेजीम्स कोई सिक्योरिटी स्टेट नहीं है। रशिया में वन कैन आर्ग्यू कि हाइब्रिड रेजीम है, लेकिन देयर इज नो सिक्योरिटी थ्रेट देयर, इनफैक्ट वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लेकिन हाइब्रिड रेजीम होता क्या है, जो बच्चे हमारे सुन रहे हैं, हाइब्रिड रेजीम क्या है? हाइब्रिड रेजीम का मतलब है एक मिक्स तरीका, कुछ उसमें डेमोक्रेटिक हरकतें होंगी और कुछ उसमें ऑटोक्रेटिक हरकतें होंगी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब आप हाइब्रिड रेजीम को नॉर्मलाइज कर देते हैं, तो उसमें ऑटोक्रेटिक जो रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं वो भारी होंगे। माना कि हमारे पास कभी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं रही, माना कि पाकिस्तान सिर्फ बराए नाम एक इस्लामिक रिपब्लिक है और रिपब्लिक की तरह इसने कभी बिहेव नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेना, शिकस्त खा लेना और कहना जी शायद कभी भी ऐसा ना हो, तो फिर आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? फिर प्लीज आप अपना नाम बदले, फिर अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज ना कहें। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
ویلکم بیک. جی میں سوال ایز اے طالب علم یہ کر رہا تھا کہ اگر اس ملک میں ہمیشہ ہائیبریڈ نظام رہا، اس کی تعریف مختلف طریقے سے لیکن باہر ڈکشنری میں موجود ہے، تو پر پاکستان کا آئین جو سب سے مقدم ہے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھر وہ اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. چلیں اس کے اوپر تو میں ایک سوال ہے میرے ذہن میں اور میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی بخاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے جناب اطہر من اللہ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ہماری پہلی والی گفتگو کی کنٹینویشن میں ہے کہ اس ملک میں قانون آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے اور کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے، اس لیے 77 سال میں یہ ملک تباہ ہوا ہے اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقریر میں نے سنی ہے جو آپ نے بھی سنوائی ہے، تو یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں نے مختصراً عرض کر دی کہ یہ سارے کا سارا اگر الزام دیا جائے گا کہ ہمارا آئین کہاں سوتا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری پارلیمنٹ پر بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جنہوں نے انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن وہ عدلیہ کے اوپر ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ریحام خان نے ہم سے اتفاق نہیں کیا کسی سے بھی، لیکن اپنی گفتگو کا جہاں خاتمہ کیا انہوں نے وہ ساری میرے ساتھ اتفاق کرنے والی بات تھی. میں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے ہاں کبھی جمہوریت نہیں رہی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ کہیں جمہوریت نہیں ہے. اب آ جائیے آپ کانسٹیٹیوشن کی طرف. دیکھیں صاحب، کانسٹیٹیوشن کو بگاڑنے کا یا اس کو وائلیٹ کرنے کا ایک الزام تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ پہ دھر دیا، لیکن ذرا آپ اپنی جمہوریت کی پارلیمنٹ پہ آ جائیے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو آج لڑ رہے ہیں سب سے بڑی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، کیا انہوں نے آرمی چیف کا یہ رائٹ نہیں بنا دیا تھا کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر کے کہ 3 سال کی ایکسٹینشن اب اس کا آئینی رائٹ ہے؟ اس کے بعد آنے والوں نے کیا اسی عرصے کو 5 سال نہیں کر دیا ہے؟ یہ ہیں ہمارے جمہوریت کے علمبردار جو ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ سارا گڑبڑ ہے. یہ ہائیبریڈ سسٹم جو ہے جس طرح بھی چل رہا ہے، لنگڑا ڈوڈا جیسے بھی چل رہا ہے اور اس کے بھی چلنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کب تک چلے گا، کیونکہ دیر آلویز از اے مارننگ آفٹر دا نائٹ. تو میں یہ اشارہ ہے، آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے اس کو، لیکن ہمارے آئین کا کھلواڑ کرنے میں ذمہ دار ہے، پولیٹیشین بھی ذمہ دار ہیں، اور اگر آپ مجھے محتاط انداز سے اجازت دیں کہنے کی تو میڈیا بھی نیشنل اتنا ہی ریسپانسبل ہے. جی ڈاکٹر دانش. جی سر، میں یہیں سے آپ کی بات کو آگے کرتا ہوں. ماضی میں ایک تو آپ نے پہلے ہی کلیئر کیا ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی جمہوریت تو رہی نہیں ہے، ہمیشہ یہی نظام رہا ہے. اور جو انہوں نے تقریر کی ہے اپنا اطہر من اللہ صاحب نے، ان کے فیصلوں سے آپ اختلاف تو کر سکتے ہیں اور ان کی ذات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن سر میں یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں، تو ہم سب میں یقیناً میڈیا بھی آ گیا، اسٹیبلشمنٹ بھی آ گئی، سیاستدان بھی آ گئے، پارلیمنٹیرین بھی آ گئی، جوڈیشری بھی آ گئی. انہوں نے ان کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن وہ مانتے ہیں سر کہ کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں کیا اس لیے 77 سال میں ہمارا ملک تباہ ہوا. تو سر کیا آپ ان کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں سر؟ دیکھیے ان کی آبجیکٹولی تو بات سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن میں نے وہ اعتراض اس لیے اٹھایا تھا، سب کچھ کرنے کے بعد یہ کہنا کہ یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے وہ مجھے کچھ زیادہ پلوزیبل نہیں لگتا. ابھی بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں، وہ چونکہ اب مین سٹریم کا حصہ نہیں ہے، اب وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کا حصہ نہیں ہے جہاں پولیٹیکل فیصلے ہوتے تھے، اب ان کو قانون اور آئین یاد آ گیا ہے. لیکن میں اس کو بھی ویلکم کرنے کے لیے تیار ہوں. چلیے بات تو کی کسی نے، جن کے میں نے حوالے دیے وہ تو کبھی بات بھی نہیں کرتے تھے اس کے اوپر. جی ڈاکٹر دانش. اچھا سر، آخری سوال کرتے ہوئے جاتا ہوں میں ریحام صاحب. اس دفعہ ریحام کو ہم پہلے لے لیتے ہیں. آخری سوال کر کے جاتا ہوں، مثلا کیا پاکستان اسی طرح چلے گا سر؟ اسی طرح جو 77 سال میں ہم نے ملک کو تباہ کیا ہے، اسی طرح یہ سیاستدان، پارلیمنٹیرین، ججز، میڈیا، بیوروکریٹس ملک کو ہمارے اسی طرح کریں گے، یا آئین کی پاسداری، قانون کی حکمرانی کبھی ہوگی بھی؟
ڈاکٹر صاحب ڈیفینیٹلی ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، اس لیے کیونکہ اب ایک نئی نسل پولیٹیکل لیڈرز کی میں بنانے کی نیت سے نکلی ہوں، اور ہماری پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ لیڈرز ناٹ فالوورز، ہمیں کلٹ فالوورز نہیں بنانے، ہمیں لیڈرز بنانے ہیں، اور بھلے وہ اگر اسمبلی تک نہ پہنچیں یا منسٹریز تک نہ پہنچیں، لیکن اپنی سیلف رسپیکٹ، اپنی ڈگنیٹی تو رکھیں۔ مقصد زندگی کا یہ ہونا چاہیے کہ کسی کا کوئی کنٹریبیوشن ہو کہ جس سے کوئی بہتری کی طرف سوسائٹی اور معاشرہ چلے۔ تو مجھے تو جیسے میں نے آپ کو وضاحت کی، اور شاید سلیم بخاری صاحب شاید میری بات نہیں سمجھے، میں نے تو آپ کو حوالہ دیا کہ ویسٹرن ڈیموکریسیز تو ایک دکھاوا تھا، فساد تھا، ہماری بات نہیں سنی۔ ڈیموکریسی اگر ہوتی تو غزہ پہ یہ عذاب نہ ہوتا۔ ویسٹرن ڈیموکریسیز ہی کمپلیسٹ ہے نا اس کرائم میں۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی اور کی تقلید کرنی چاہیے، لیکن میں یہ سرٹنلی سمجھتی ہوں کہ اپنی لیڈرشپ بنانی بھی چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی پاسداری کرنی چاہیے ہے۔ اور یہ بالکل صحیح کہا سلیم بخاری صاحب نے کہ ہمارے ججز اور ہمارا میڈیا، آئی ایم گلیڈ کہ انہوں نے میڈیا کے ماؤتھ پیسز اور ججز، یہ تمام جو ایک سرکس رچا ہوا ہے اس کو فروغ دینے میں وہ دیو بین ایٹ دی فور فرنٹ۔ باجوہ ڈاکٹر، آپ کو پتا ہے ہمیں میڈیا کے تھرو بتایا گیا نا، یہ کہاں سے ہمیں یہ ولاگرز اور یہ تجزیہ نگار نکل کے ہمیں بتا رہے تھے؟ تو وی سرٹنلی مسٹ چینج، اس لیے کیونکہ اس میں کسی کا بھلا نہیں ہو رہا۔ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو تو بیچ میں بھول ہی گئے، جنہوں نے ہمیں آلریڈی بتا دیا کہ بھئی امینڈمنٹ ہو گئی ہے، انہوں نے ہمیں یاد کرا دیا کہ 2027 تک تو یہ سسٹم چلے گا، اور یہ بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اس وقت پی ایم ایل این بڑی فرسٹریٹڈ سی لگ رہی ہے، کیونکہ آبویسلی ان سب لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا صلہ ان کو نہیں ملا۔ خواجہ آصف صاحب کی 2-3 سٹیٹمنٹس، چاہے وہ سیالکوٹ میں کھڑے ہوں یا فورن میڈیا کے پاس بات کر رہے ہوں، عجیب عجیب قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اینڈ آئی تھنک اٹس پروبیبلی بیکاز اندر ان کے ایک پرسنالٹی کے ایک کوئی فشار ہوگا۔ سو آئی وانٹ این اینڈ ٹو دیٹ۔ آئی وانٹ کہ لوگ سر اٹھا کے جئیں اور آگے جو ہم پالیٹکس کریں۔ یہ وجہ تھی کہ لوگوں نے کہا کوئی ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹی کیوں نہیں جوائن کر لی؟ میں نے کہا میری جو وقار ہے اس کے خلاف تھی، کیونکہ میں تو کسی کے پاؤں میں نہیں بیٹھ سکتی۔ میں تو کسی کو یہ نہیں کہتی کہ جناب میں کسی کو کہوں کہ جی آپ میرے مائی باپ ہیں، یا جیسے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو باتیں کرتی ہیں، میں وہ باتیں کرنا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ انسان ذرا عزت سے جیتا ہے، اور ہمیں ملک کو بھی انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، بحیثیت ایک عام سٹیزن کے، بحیثیت ایک پولیٹیشین کے، بحیثیت ایک لیڈر کے کچھ تو وقار ہونا چاہیے۔ اور میں نے تو زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ بھلے آپ کسی کی بات نہ مانیں، آپ اس سے ڈگنیفائڈ طریقے سے، عزت سے، آپ اپنی مقتدرہ سے، اپنی ایجنسی سے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑنے کا میں نہیں کہہ رہی، احتجاج کرنے کا نہیں کہہ رہی، لیکن آپ ایکوالٹی کی بیسس پہ تو ڈیل کر سکتے ہیں۔ میں تو بلیو کرتی ہوں ہر ایک ریلیشن شپ میں یہ ایکوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ عزت دیں بھی اور عزت ایکسپیکٹ بھی کریں، لیکن وہ عزت آپ کو زبردستی نہیں ملتی، آپ کو کمانڈ کرنی پڑتی ہے اپنے ایکشن سے۔ کوئی بھی کسی کی عزت نہیں کرتا جب اس کے ہاتھ باندھ کے آپ سامنے اس کے پیروں میں بیٹھ جاتا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے۔ سو آئی تھنک کہ یس، انشاءاللہ اگلے 50 سال ایٹ لیسٹ آئی ول ناٹ الاؤ کہ جو نیکسٹ بریڈ آف پولیٹیشنز ہے وہ اس طرح سے معذور اور مجبور اور مسکین اور عاجز دکھائی دیں۔ جیئیں وہ شان سے، اور ملک بھی اسی طرح سے۔ پاکستان کی سوورنٹی، پاکستان کی بقا پرٹیکولرلی اس طرح سے جس طرح ہم اس وقت نقشے پہ ہیں، وہ یونٹی میں ہے، وہ وقار کے ساتھ جینے میں ہے، اور سرٹنلی اس کے لیے آپ کو کوئی کمپٹنسی دکھانی ہوگی۔ جب کوئی انسان کمپٹنٹ ہوتا ہے، جب انسان میں کوئی ایبلٹی ہوتی ہے، تو اس کو کسی کے آگے یسر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی میری یہ ویلیو ہے، میں یہ بات بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اینڈ سرٹنلی پولیٹیکل لیڈرشپ ہی بہتر طریقے سے ڈپلومیسی کر سکتی ہے، بہتر طریقے سے فورن پالیسیز چلا سکتی ہے، بہتر طریقے سے اکانومی چلا سکتی ہے۔ اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے، نہ وہ پی ٹی آئی والے کچھ کر سکے تھے، نہ یہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے کیا کر رہی ہے۔ ہم جو سیلریڈ کلاس ہے ابھی بھی 21% سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، فصلیں آپ کی تباہ ہیں کیونکہ انوائرمنٹ پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ تو ہائیبرڈ رجیم از ناٹ working for solving
the problems that the Pakistani public faces. Only a political party, only a political leadership will solve these. यस यस, ठीक है, मैं आता हूं जनाब पलवशा साहिबा की तरफ। पलवशा साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया, उनमें एक बहुत अहम चीज़ दी थी और वो थी एक मुत्तफ़क़ा कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। और लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं आज तक कि इस मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है और सियासी जमातें अपने अंदर और मुल्क के निज़ाम के साथ जो खिलवाड़ कर रही हैं, उसको अतहर मुल्ला साहब ने एक्सेप्ट किया कि हम सब ने 77 साल में इस मुल्क को तबाह किया है। क्यों? क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में मुत्तफ़क़ा तौर पर इस मुल्क के लिए राइज किया गया था, सियासी जमातों ने तबाह किया है। उसमें तमाम लोग, इदारे भी शामिल हैं। मसलन आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं और मैं समझती हूँ कि और जो आप एक आइडियलाइज करते हैं एक सिस्टम को, हम सब करते हैं, लेकिन जो अब मौजूदा हालात हैं हमारे, हमें उसी में रहकर बेहतरी की तरफ जो है जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। मोहतरमा मुल्क से बाहर थी, उनके ऊपर एनआरओ का जो बाद में इमरान खान साहब ने भी बहुत शोर मचाया। मुझे बताइए, अगर वो ना होता तो फिर क्या इस मुल्क में जनरल मुशर्रफ जो है वो रवाना होता? क्या इस मुल्क में जो भी, जैसी भी जमहूरियत है आज, जो भी है, उस वक्त जो भी था, वो मुमकिन था वापस आना? नहीं था। लिहाजा उस वक़्त की लीडरशिप ने, मोहतरमा ने बेहतर समझा कि मुल्क में वापस उस निज़ाम को किसी न किसी तरह अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। अब जो है ना, एक अगर हम ये समझते हैं कि रातों रात इनकलाब आते भी हैं, हमने देखा इनकलाब आए हैं, हमारे आस पड़ोस में भी आए, लेकिन पाकिस्तान में अभी इस किस्म का आप सड़क पर कोई मुजाहरा नहीं देखते। हत्ता कि जो जमात अपने आप को इतना पॉपुलर कहती थी और जो पहले खुद इनके कंधों पर चढ़ के आए थे और बाद में उन्हें गालियां दी, इसमें खैर और भी बहुत से लोग आते हैं। इसमें मुझे पर्सनली भी बड़ा एतराज़ है कि चंद एक ऐसे पॉलिटिशियंस इन्होंने ऐसी ऐसी तकरीरें की यहाँ, जो सब जो हैं जब वो उठ के शुरू हो जाते हैं एक राग अलापना और एकदम से अपना किबला बदलते हैं, उनको थोड़ा सा पहले जाके देखना चाहिए कि वो चंद जो है साल पहले क्या कहते थे और क्या नहीं कहते थे। लिहाजा अब मामला ये है कि जो हालात और वाक़यात है, मैं तो आपको अपनी जमात के हवाले से बात कर सकती हूँ, उसमें रह के बेहतरी तलाश करना और कोशिश करना कि मुल्क जो है जितनी जमहूरियत इस वक्त है उससे भी, जैसे अभी सलीम बुखारी साहब ने कहा, इस मुल्क में देखिए इसकी हिस्ट्री है, किसी वक्त भी कुछ भी हो जाता है। हम किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कुछ भी किसी वक्त भी पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री है कि हो सकता है और खारिज इम्कान नहीं है। तो लिहाजा आप कोशिश तो यही होनी चाहिए कि इन हालात को इस तरीके से संभाला जाए कि, और जाहिर है कि ये भी हकीकत है डॉक्टर साहब कि हमारे आसपास जो हमारे जैसे भारत है, फिर उसके साथ तक के ड्रोन्स आपके और हमारे शहरों में हमसे, हमारे घरों के आसपास मंडलाते रहे हैं। कितनी दूर है हमसे पिंडी, या कितनी दूर लाहौर में या कराची में जहाँ ये सब ड्रोन्स आए हैं, जहाँ हम रहते हैं उससे है। तो लिहाजा एक बड़ा इंटरनेशनल जो है ब्लॉक आपके खिलाफ है। नजरिए जरूरत है आपकी, क्यों भी पलवशा, नजरिए जरूरत है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी जरूरत है, मगर मैं ये नहीं कहूँगी मौजूदा हालात, नहीं, मैं जस्टिफाई, देखिए मैं नून लीग को जस्टिफाई करने डॉक्टर साहब यहाँ नहीं बैठी हुई हूँ। आप ये समझ लीजिए कि मैं नून लीग को जस्टिफाई करने या नून लीग के किसी नुमाइंदगी मज़ाक़ बातों को या नून लीग के मिनिस्टरों की फजूल उल्टी सीधी बातों को मैं क्यों जस्टिफाई करूँगी? व्हाई वुड आई जस्टिफाई इट? इट इज़ नॉट पीपल्स पार्टी का कोई मेंबर या कोई सीनियर मेंबर या कोई ओहदेदार इस किस्म की बातें जो तो नहीं कर रहा। ये तो नून लीग का नुमाइंदा होता तो आप उससे पूछते, मैं किसी भी फजूल बातों को जस्टिफाई नहीं करूंगी। लेकिन पलवशा आपने इस निजाम को सपोर्ट दिया हुआ है, मीसाक़े जमहूरियत किया था नवाज शरीफ और सपोर्ट दिया हुआ था नवाज शरीफ का हमने हाथ सुना। एक मिनट, नवाज शरीफ साहब का तो पता चल गया ख्वाजा आसिफ के जरिए
کہ انہوں نے اس نظام کو سپورٹ کر دیا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح نظام چل رہا ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو نے قربانی دی، جناب ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی لی، کیا وہ اس نظام کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایسے بات یہ ہے کہ میاں صاحب کیا کہتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں، ان کی جماعت کی سوچ ہے. وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اس وقت حکومت میں ہے، وزیر اعظم ان کا ہے، اور اس وقت ان کے پاس اس قدر ممبرز ہیں اور اکثریت ہے کہ انہیں شاید ہماری ہے تو ضرورت، لیکن بہرحال وہ خود کفیل بھی ہیں بہت سے معاملات میں. اور ان کو اگر لگتا ہے کہ وہ یہ لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. اس وقت ہم اگر اس حکومت سے الگ بھی ہو جائیں تو کیا کوئی آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہو جائے گا؟ کیا راتوں رات وفاداریاں تبدیل نہیں ہو سکتی؟ کیا نہیں ہوئی ہیں؟ لیکن بہرحال ہمیں میں یہ کہہ رہی ہوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. میں نے آپ کو اس کا ایک ہسٹورک ایک محترمہ کا حوالہ بھی دیا کہ جتنا کچھ ہے وہ بھی ہاتھ سے نہ چلا جائے. جتنا کچھ ہے اس کے اوپر آپ بلڈ کریں اور اس کو وہاں تک لے جائیں جو ایک آئیڈیل چیز ہوتی ہے. لیکن کچھ حقائق جو ہیں ان سے آپ اور میں جو ہے آنکھیں نہیں بند کر سکتے. اب یہاں اگر ایسا کچھ ہو کہ کل سڑکوں پہ کوئی چلے زیادہ نہیں 1 کروڑ ہی بندہ نکل آئے تو آپ دیکھ لیجئے حالات کیسے بدل جاتے ہیں. لیکن آپ نے کہیں دیکھا پی ٹی آئی تک تو کھینچ نہیں سکی. خود نے عمران خان صاحب باہر نکلے اور انہوں گولی والا بھی کام جو ہے وہ ہوا اور پتہ نہیں کیا ہوا. کون نکلا آپ مجھے بتائیے؟ سوائے سیالکوٹ میں چند لوگوں کے کوئی بھی نہیں نکلا. تو لہٰذا اس کے جو پریکرسرز ہوتے ہیں جب تک وہ نظر نہ آئے تب تک سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ لوگ مطمئن ہیں. اسی لیے حکومت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو اس کو اعتماد ہے یا وہ آپ کو لگتا ہے کہ ویری سیلف کانفیڈنٹ ہے، اور نواز شریف صاحب بھی ایسی بات کریں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک وہ زمانہ بھی تھا نا نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے اور سڑک پہ نکلے تھے، اتنی پرانی بات نہیں ہے. تو اس وقت بھی ان کے ساتھ کون نکلا تھا؟ کتنے لوگ نکلے تھے؟ ٹھیک ہے، لیکن عوام تو اپنا کام کر دیتی ہے، وہ تو بیچاری ووٹ دے دیتی ہے، لیکن اس ووٹ کی عزت نہیں ہوتی. اگر ہو جائے آئین کے مطابق اور تو پھر سارے معاملات درست ہو جائیں گے. لیکن ہم اس کا حصہ بنتے ہیں جب عوام ووٹ دیتی ہے اور چوری ہوتا ہے اور ہم اس کا حصہ بن کر حکومت میں آتے ہیں، نظام کو سنبھالتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. بخاری صاحب، پلوشہ صاحبہ اور ریحام خان صاحبہ. وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.